نیلا بٹ کے حوالے سے، کیونکہ نیلا بٹ جیسے اس کی امپورٹنس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک ہماری تاریخ ہے اور ایک بہت درخشندہ تاریخ ہے، تو جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے تاریخی انجام اسی طرح بناتی ہیں اور جوش و جذبے سے بناتی ہیں، اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو، اپنی جو ان کی ایک ان کی وابستگی ہوتی ہے اس ایونٹ کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ، اس کو قائم رکھتی ہے۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب اور ان کے وہ تمام ساتھی جنہوں نے 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ سے ڈوگرا بربریت کے خلاف جہاد کا اعلان کر کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ آزاد کر کے اس کو پاکستان کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنایا، پاکستان کا دفاع کو مضبوط کیا، وہ سارے آج خراج تحسین اور خراج عقیدت کے مستحق ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد نہ ہوا ہوتا اس وقت، تو کیا یہ جو ہندوستان کا فوجی تھا وہ کوہالا پل کے اوپر، آزاد وطن پل کے اوپر، منگلا پل کے اوپر وہ وہاں بیٹھا ہوتا، تو نہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد میں بن سکتا، نہ پاکستان ان کے شر سے محفوظ ہو سکتا۔ اور اس کے بعد وہ تحریک کی جو بنیاد تھی، جیسے سب نے کہا، وہ انہوں نے اس تحریک میں نیلا بٹ سے یہ اعلان کیا کہ مہاراجہ کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دے ورنہ ہمارے ساتھ جہاد کے لیے تیار رہے۔ تو اس جہاد کا، اس تحریک کا مقصد صرف اور صرف کشمیر کی آزادی اور اس کو پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کرنا تھا 19 جولائی 1947 کی قرارداد کے مطابق۔ اور آج جو تحریک مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے، آپ کو یوسف نسیم صاحب بتائیں گے کہ وہاں پہ جو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے جب ان کو گولی لگتی ہے تو ان کے منہ سے پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ نکلتا ہے۔ وہ جب ان کی تدفین ہوتی ہے تو ان کی نصیحت ہے، ان کی وصیت ہے کہ ہماری تدفین پاکستان کے سب زراری پرچم میں آپ آئیں۔ جو وہاں پہ تحریک چل رہی ہے وہ آج بھی کشمیر بنے گا پاکستان کی بنیاد کے اوپر، لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ وہ تحریک چلا رہے ہیں، اپنے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ 5 لاکھ یا 6 لاکھ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نظریے سے ہم منحرف ہو جائیں؟ اور یہ بھی جیسے کیانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان ویسے ملک نہیں بن گیا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے ہمارے لیے، ایک اللہ کی طرف سے ایک مسلمانوں کے لیے ایک ایسا انعام ہے جو آج بھی اپنی ساری ہماری حکومتوں کی اور ہماری لیڈرشپ کی اور ہماری تمام پالیسی سازداروں کی ناکامیوں اور کمزوریوں کے باوجود اس وقت بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز وہ پاکستان ہے۔ اگر ہمارے کشمیر کے مسلمان کو وہاں پہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، پاکستان ہجرت کر کے اپنا لیتا ہے۔ اگر افغانستان کے آپ اندازہ کیجئے کہ 40 لاکھ سے زیادہ افغانی جو ہیں ان کو پاکستان نے اپنا دی، دنیا کو کوئی ملک کو اپنا تیار نہیں کرا۔ اور پھر ہندوستان کے مسلمان اگر ان کو آج کچھ تھوڑے بہت رائٹس ہیں تو اس لیے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کو پتہ ہے کہ یہاں ایک مضبوط پاکستان موجود ہے، وہ ہندوستان کے اندر ان کے حقوق کسی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں جیسے پاکستان اتنا مقدس کی طرف سے نعمت ہے، اسی طرح ساتھ ساتھ اگر آپ خود مختار کشمیر کے نظریے کی بات کرتے ہیں تو ویسے تو اگر آپ یہ مطلب اس دلیل سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشنز ہیں اس میں 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، ہندوستان یا پاکستان، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تیسرے آپشن کے لیے پہلے آپ 100 سال جدوجہد کریں، وہ آپشن ڈالیں، پھر اس کے بعد اس آپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 2 آپشن ہوں گے، وہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیں کہ وہ پاکستان یا خود مختار، ہندوستان والے سارے جو ہیں وہ آپ کو میجارٹی لے کے آپ کے اس کو بھی ناکام کر دیں۔ اور پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات، پاکستان اگر لیلۃ القدر کی رات کو بنا تو جو اس کے مقابلے نظریہ علاقے پاکستان کا نعرہ دینے والی جماعت مسلم کانفرنس سری نگر کی پتھر مسجد میں بنی اور پاکستان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ کی بنیاد پہ کشمیر کا پاکستان سے ایک طرف ہم علاق کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کی جو خود مختار کشمیر کا آپشن ہے، قادیانی غلام نبی گلکار نے سب سے پہلے یہ نظریہ دیا تاکہ اس کو پتا تھا کہ کشمیر ہندوستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب اس کو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم خود مختار کشمیر کا نعرہ دیں اور آزاد کشمیر میں خود مختار حکومت بنائیں تاکہ پاکستان سے یہ پاکستان کے ساتھ جانے سے بچیں۔ وہ ہماری قیادت نے اس وقت ناکام کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نظریہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے گستاخ کسی قادیانی کا نظریہ ہے اس کے حق میں 1000 دلیل نہیں ہو وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اس نظریے کی 5% لوگ ہوں گے جن کا ایک گڈ فیتھ میں نظریہ ہوگا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ چلے ان کا ایک گڈ فیتھ میں ہو سکتا ہے وہ غلطی میں ہے یا ہم سمجھا سکتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن وہ جو 5% والے وہ امان اللہ خان صاحب کو طرف جنرل نصیب کر کے ان کے کاروبار ہو سکتے ہیں جنہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔ وہ خود مختار کشمیر کی بات ضرور کرتے تھے، ان کا نظریہ تھا، لیکن کہتے تھے کہ اگر لوگ علاق کے آدمی ہوں گے تو میں ٹھیک ہے میرے کی بات، لیکن یہ جو آج بات کرتے ہیں وہ خود مختار کشمیر کا وہ نظریہ نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے خلاف تو بات نہیں کرتے، ساری بات ان کا فوکس پاکستان ہوتا ہے، اور وہ پاکستان اس لیے ہوتا ہے آپ اندازہ کیجیے کہ ایسا یا تو کوئی احمد کر سکتا ہے، اس لیے کہ کشمیر میں کوئی تحریک پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر خود مختار کبھی بات آپ کرتے ہیں، آپ اگر سچے ہیں اس میں تو اس کے لیے آپ کو پاکستان کی مدد اور تائید حاصل چاہیے ہوتی، لیکن اگر آپ پاکستان کو گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اس خود مختار کے نظریے سے بھی کوئی آپ کو دلچسپی نہیں ہے، آپ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، آپ راہ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں تاکہ اگر اس کو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مجاہدین اس کو وہاں تکلیف پہنچاتے ہیں، وہاں پہ وہ آزادی کی تحریک زور پکڑتی ہے، آزاد کشمیر کے اندر یہ ان کو بڑی دوڑ اٹھتی ہے اور یہ پاکستان کو گالی دینا شروع کر لیتے ہیں۔ اسی سے ان کے اس نظریے کی جو جھوٹا ہونا اور اس کا پیچھے جو ہے نا یہ سازش ہے، اس کو آپ مان سکتے ہیں۔ اور یہ ہماری نئی نسل کو خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں کہ نئی نسل کو معلوم نہیں ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ نظریے کا پتہ ہے، نہ اپنے آباء اجداد کی قربانیوں کا پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ نے 50 سال 60 سال اس مقصد کے لیے لگائے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انہوں نے غلطی کر دی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ وہ اس نوجوان نسل کو سمجھانے کی بات ہے کہ وہ شاید ان کو ایسا ایک اٹریکٹیو نعرہ دے کے گمراہ کرنے کی جھوٹے پروپیگنڈے کریں، باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تاریخی حقائق سے آپ ان کو بیٹھ کے کہیں کہ آپ بیٹھ کے بات کریں ہمارے ساتھ، ان کے پاس کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگی، لیکن صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو واقع دینا چاہیں۔ تو ایسے لوگ تو غدار ہوتے ہیں، وہ تو کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات میں آپ سے آخری عرض کر کے اجازت چاہوں گا، یہاں شکیل صاحب نے کہا کہ معاہدہ کراچی جو ہے وہ شاید کوئی زبردستی تھا اور بڑا غلط ہو گیا تھا۔ شکیل صاحب تھوڑا سا آپ سے عرض کروں گا کہ یہ اس طرح کے پروپیگنڈس کو اس سے متاثر ہونے سے پہلے تھوڑا سا اس حقائق کو دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارے پاس آپشن کیا تھا۔ آزاد کشمیر کی ایک نئی گورنمنٹ بنی تھی، گلگت بلتستان میں کمیونیکیشن کے آپ کے راستے تھے، نہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر تھا، نہ آپ کے پاس کوئی سسٹم تھا کہ آپ اس کو گورن کر سکتے۔ اور اس وقت مسلم کانفرنس کی حکومت نے خود زبردستی کسی نے نہیں کی، مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ نے، آزاد کشمیر حکومت نے ایک معاہدے کے ذریعے اس کو عارضی طور پہ حکومت پاکستان کے حوالے کیا۔ اور اگر آج آپ کو کوئی حوالہ چاہیے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے تو آپ کو ایک ہی ڈاکومنٹ ملے گا، وہ ڈاکومنٹ ہے معاہدہ کراچی، جس کے مطابق اس کو کشمیر کا حصہ تسلیم کر کے عارضی طور پر حکومت پاکستان کے حوالے اس کا انتظام اور انصرام کیا۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہماری بیوروکریسی کی بھی غلطیاں ہوں گی، ہماری حکومتوں کی بھی غلطیاں ہیں، ہمارے پالیسی داروں کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مجاہد ولی فرماتے تھے کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے درمیان ہم نے فرق کو روا رکھنا ہے، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس نظریے کے لیے آج کے اس دن کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان کے کشمیر کی آزادی کے لیے اور اس کے پاکستان کے ساتھ علاج کے لیے انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی، اپنے آباء و اجداد کی، اور 23 اگست 1947 کے جو ہمارے شہداء غازی اور اس کے بعد آج تک مقبوضہ کشمیر میں جو ہماری تحریک چل رہی ہے اس کے جو شہداء ہیں ان کے مشن کو انشاءاللہ ہم تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔